اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ دیکھو میرے بھائیو، حالات بڑے نازک ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر؟ 10واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب دشمن تم سے بھڑ جائے، فثبتوا، سب سے پہلی بات ثابت قدم رہو، سب سے پہلی بات۔ یہ جو لڑائی چل رہی ہے مسجد اقصیٰ کی، صرف پیلسطین والوں کی لڑائی نہیں ہے، فلسطین والوں کی یہ صرف لڑائی نہیں ہے۔ جس طرح مسجد اقصیٰ ان کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہے۔ صرف لڑائی ان کی نہیں ہے کہ وہ خون بہائے، بچے شہید کروائے، سب کچھ، اور ہم مستی میں رہے۔ مستی تو کیا، بدماشی عیاشی میں رہے ہم لوگ۔ شادیاں تو دیکھو ہمارے وہاں کی۔ اب یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ جب دشمن تم سے بھڑ جائے تو ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ ہم تو بہت دور ہیں نا، تو یہ دوسرے نمبر والی بات تو ہم کر سکتے ہیں نا، اللہ کو بہت یاد کرو، بہت ہی، وہ تو کرتے ہی ہے نا، وہ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ان کی زبان کے اوپر ہے، بچے بچے کی زبان کے اوپر ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مسئلہ ہمارا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ قرآن کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب تم اللہ کو بہت یاد کرو گے امید ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہمیں تو اپنی مستی میں رہنا، کہاں کون سی نماز، کون سی سنت ہے، کون سا حکم، کون سا قرآن ہے، کون سی شریعت، جی چاہا بس اس طرح زندگی ہم نے گزار لی۔ ہم اپنی جی کے اوپر ایمان نہیں، جیسا اچھا لگے ہم کرتے، نہیں کہتے ہیں لوگ اپنوں کو جو اچھا لگتا ہے کرتے، جو اچھا نہیں لگتا نہیں کرتے، باپ کی شریعت نہیں ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا، جن کاموں سے منع کریں گے رک جانا پڑے گا۔ اسی لیے آگے کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ لا تنازعوا، آپس میں مت جھگڑو، جاؤ اٹھاؤ مسلمانوں کے محلے، آپس میں کتنا لڑ رہے ہیں آپس کے اندر، دیکھو تو صحیح، ہوگا کیا؟ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دینے والے بنے۔ صحابہ کرام کی لڑائی سنی ہے، اولیاء کرام کی لڑائی سنی ہے، تابعین طبع تابعین کی، بزرگان دین کی کوئی لڑائی سنی ہے؟ خالی ہماری زبانوں کے اوپر ان کے نام ہے میرے بھائیوں، اور ہمارا عمل زیرو ہے۔ لا تنازعوا، مت جھگڑو، ہوگا کیا؟ فتفشلوا، بزدل ہو جاؤں گے، ہو گئے ہے نا؟ یہ ہماری سینوں کے اندر جو دل ہے اس کے اندر ہے طاقت، ہمت، بزدل ہو گئے ہم لوگ، ڈر گئے ہم لوگ۔ ہوگا کیا پھر آگے؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، نکل گئی۔ دیکھ لو ہمارے حالات، دیکھو تو صحیح میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ہمارے خود کے سنبھلنے کا، اور جوان نسل کو سنبھالنے کا ابھی بھی وقت ہے۔ جب لگام ہاتھ سے چھوٹ جائے گی خلاص، ابھی بھی سمجھ سکتے، ابھی بھی ان کو صرف اتنا کہو کہ مسجد اقصیٰ ہماری بھی ہے، فلسطین والوں کی بھی ہے، وہ جانے دے اور ہم عیاشی بدماشی کرے، ان کے خون کے فوارے چھوٹے اور ہمارے یہاں دارو خانہ چھوٹے۔ کیا جواب دیں گے خدا کو میرے بھائی؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ رونے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، ورنہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ ہی ہماری حفاظت فرماوے، اللہ اپنے فضل سے مدد فرماوے اور ہم کو معاف فرماوے میرے بھائیوں، ورنہ ہم جس حالت، جو دنیا کا نقشہ ہے نا،
کہیں بھی جہاں کہیں بھی ہندوستان میں ہو، کشمیر میں، فلسطین میں، کہیں بھی ہو، یہ نقشہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں. آج ایک چھوٹی سی بات، آج بہت بڑا میسج آیا، بہت اچھا 2 علماء نے میسج ڈالا ہے. چند اینٹیں تھی، یہ اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی، دیوار ہے، یہ دیوار بنی ہوئی دیوار ہے اینٹوں کی، اس کے اوپر چند اینٹیں رکھی ہوئی تھی. ایک مولوی صاحب نے دوسرے مولوی صاحب کو کہا کہ ایک بات سنو، 2 اینٹیں ہیں، ایک ہی وزن ہے دونوں اینٹوں کا، ایگزامپل 2 کلو وزن ہے، آپ ایک اینٹ اٹھا سکتے ہو، نکال سکتے ہو، دوسری اینٹ نہیں نکال سکتے آپ. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں اینٹوں کا وزن ایک ہو، ایک کو نکالیں گے دوسرے کو نہیں نکالیں گے؟ تو جو چھوٹی اینٹیں تھی نا، کہا کہ لو اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھایا. پھر جو چنی ہوئی اینٹیں تھی ایک کے اوپر ایک، اس کو نکال کے بتاؤ، یہ تو نہیں نکل سکتی، یہ تو جوائنٹ ہے سب. بس یہی مسلمانوں کی مثال ہے، جب تک جوائنٹ رہیں گے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ اینٹ جم گئی اینٹوں کے ساتھ، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا. جو چھٹی پڑی ہوئی ہے نا، اس کو بچہ بھی نکال لے گا. ہم چھٹے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے جس کا جی چاہتا ہے اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اس لیے سنبھلنے کی ضرورت ہے. اللہ کہیں سنی باتوں کے اوپر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.